بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ملکی حالات آپ سب کے سامنے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ریٹائرڈ میجر شیخ محمد ندیم صاحب جو کہ ماشاءاللہ سیاسی اور معاشی حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں بزنس مین اور تجزیہ نگار ہیں ماشاءاللہ ندیم مولوی صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں نے ابتدا کے اندر کوئی ایسی تہمید نہیں باندھی سیاسی حالات کے حوالے سے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے 8 روزہ جسمانی عمران خان کے حوالے سے اگر میں گفتگو کرنے لگا ہوں تو اس طرح کی بہت سارے کیسز کے حوالے فوج کو طلب کر لیا گیا. حالات کس طرف جا رہے ہو؟ کیا اس وقت جو منظرنامہ سیاست کا وہ کیا دکھا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال میں تو اس وقت منظرنامہ آپ کو یہ پولیٹیشنز اور پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کی اممیچورٹی کو ظاہر کرتا ہے. جس طرح کے حالات اس نہج پر یہ پہنچ گئے ہیں یہ آج سے نہیں پہنچے. آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے یہ حالات چل رہے ہیں. یہ کلمینیٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا تو دیکھیں ان کے زمانے میں بھی بہت سارے اریسٹ ہوئے. نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے, شہباز شریف صاحب اریسٹ ہوئے, ساری ہی تقریباً لیڈرشپ ان کی اریسٹ ہوئی. تو یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ابھی جو سنیریو ایک دم اللہ بول دینا اس طرح تو پہلے کے وہ جو ہے نا سیاستدانوں کا اس طرح نہیں. یہ پہلے سے پری پلانڈ چیزیں تھیں. انہوں نے باقاعدہ اس کو پلان کیا ہوا تھا. میں آپ کو اگر بتاؤں صحیح تو یہ کہ بھئی عمران خان کے ساتھ اگر فلاں ایکشن ہوتا ہے تو کیا ری ایکشن ہوگا, فلاں ایکشن ہوتا ہے تو کیا ری ایکشن ہوگا. تو سوری ٹو سے کہ دے ہیو آلریڈی پریپیئرڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف کنٹیجنسیز اور وہ کنٹیجنسیز جو ہے انہوں نے استعمال کی کہ جب ان کو اریسٹ کیا تو ان کا ٹارگٹ تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا اور کیا کرنا ہے. اور یہ ویری انفارچونیٹ جس طرح سے انہوں نے یہ جو کنٹیجنسیز بنائیں اور یہ اینٹی اسٹیٹ ٹائپ اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کا اس میں آپ کو شائبہ نظر آتا ہے. اور یہ جسے آپ کہہ لیں کہ جتھوں کی صورت میں انہوں نے حملے کیے اور انسٹالیشنز کو. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں شیخ صاحب کہ اس وقت جو موجودہ حالات میں وہ سابق وزیر اعظم ہیں, اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو جس طرح ایک دم شیشے توڑ کے جانا, ایک دم اس طریقے سے لے کے جانا, یہ کیا ملک پوری دنیا کو کیا دکھایا جا رہا ہے, کس طرح؟ دیکھیے انہیں کسی طرح سے بھی اریسٹ کرتے نا تو ریئیکشن وڈ ہیو بین دا سیم. بالکل ایگزیکٹلی یہی ریئیکشن تھا بیکاز اٹ واز پہلے سے پریپیئرڈ تھا کہ انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے شیشے توڑ کے اریسٹ کر لیا. اریسٹ تو پھر اریسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو جو ہے وہ جس کو بھی آپ ملزم ایکیوز بناتے ہیں جب وہ نکل رہے تھے وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر مجھے گرفتاری آپ کیوں فوج لگا رہے ہیں, آپ کیوں پولیس لگا رہے ہیں, آپ کیوں آپ بولو گے تو میں بالکل اسی طریقے سے گرفتاری کرنے کے لیے تیار ہوں. بحث والی چیز نہیں ہے کیونکہ گرفتاری ہو سکتا ہے غلط انداز سے کر لی ہو, صحیح انداز سے کر لی, اس کا اتنا میٹر نہیں کرتا. نہ ہی لوگوں کو اس سے غرض ہے جو یہ جتھوں کی جو ابھی آپ نے دیکھا جو چڑھائیاں کی ہیں اور شہر کے اندر اور مختلف جگہوں پہ جو حرکت تھی کہ اس میں ان کو کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ جی کس طرح سے گرفتار کیا. وہ اس پہ بحث نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارے اس کو گرفتار کر لیا تو ہم نے جو ہے اس کا ریئیکشن شو کرنا ہے اور اس ریئیکشن کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جانا ہے کسی طریقے سے. اور ان کے اندر جتنے بھی یہ ان کے جو پولیٹیشنس ہیں جو مختلف ایریا سے ان کے ہیں ان کے پاس ٹاسک تھا کہ جی اتنے اتنے بندے فلاں فلاں نے لے کر آنے. اور یہ خالی ایک پارٹی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں سلیم بھائی, یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے, یہ تمام پارٹیوں میں یہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مظاہرہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس طرح سے جو پری پلانڈ ہے. ٹھیک ہے, جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے جس میں مارکیٹنگ ٹیکٹکس کو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, جس میں جو آئی ٹی کی جو ٹیکٹکس ہے, ٹھیک ہے, جو سوشل میڈیا اس کو یہ جس طرح سے اڈاپٹ کر رہے ہیں اور پلاننگ کی جو طریقہ کار ہیں اس کو جس طرح سے یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ آپ کو تھوڑا سا ماڈل نظر آ رہا ہے جس میں اسد عمر صاحب کا ہاتھ ہے. اسد عمر صاحب آئی بی اے کے گریجویٹ ہیں, آئی بی اے مارکیٹنگ کی ٹیکٹکس سکھاتا ہے. آئی مائی سیلف از آئی بی اے گریجویٹ, آئی بی اے کراچی سے میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. تو وہاں میں مارکیٹنگ ٹیکٹکس سکھائی جاتی ہے کہ جی کوئی تھیم سلیکٹ کر لیں منجن بیچنے کی, اس تھیم کو لے کے آگے چلے. تو یہ اب تھیم لے کے آگے چل رہے ہیں. اب سیاست منجر بیچنے کی طرف بالکل یہ منجر نہیں. ندیم صاحب کی طرف آتا ہوں, پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. ندیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی ہمارے پروگرام میں کوشش یہی ہوئی ہے کہ ہم پازیٹیو پاکستان کی طرف جائیں اور ہم کوئی حل نکالیں. مطلب یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ تو آپ پازیٹیو پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے جایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتے جا رہا ہے ہم ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ اب ہم اپنے ہی ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ دیکھیں جیسے کہ میجر صاحب نے بتایا نا کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں میں کوئی نہ کوئی اسی قسم کے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، مگر اب کیا ہے کہ اب چیزیں بہتری کی طرف بھی آنے لگ گئی ہے، اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے. مگر اس کے باوجود اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے یہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے، دشمن کا بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ جناب لوگوں کے جو سوچ ہے اس کو بدلیں، کیونکہ اب وہ جنگ ختم ہو گئی جو سرحدوں پہ ہوتی تھی. اب کیا ہے دشمن جو ہے اندرون ملک میں داخل ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو داخل ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ذہنوں میں زہر ڈالا جاتا ہے. اور وہ زہر جو ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں پاتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا یہ آپ نے جو واٹس ایپ پہ یہ میسج ڈالا ہے کس نے بھیجا آپ کو؟ سر پتہ نہیں کسی نے بھیجا ہے. اچھا اس کا تجزیہ کریں کہ اس کی اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. سر مجھے تو لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے شاید. اچھا پھر اس کے بعد ایک اس گروپ میں کہتا ہے یار یہ تو بڑا معصوم ہے، 10 آدمی کہتے ہیں معصوم ہے، ایک کہتا ہے ظالم ہے، وہ کہتے ہیں 10 آدمی کہتے ہیں ظالم ہے. مطلب وہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس گروپ کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے. یہ دنیا کا رواج ہے کہ امیر کے آگے سب بولتے ہیں جی جی، باس کے آگے بولتے ہیں جی جی. تو اور وہ جی جی بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ جو چیزیں نا، یہ جو زہر ہمارا آج کا نہیں ہے، یہ اس طرح سے کریٹ کیا گیا. یہ معاشرے میں ہم اینجل آف گاڈز بنا دیتے ہیں، ہم بناتے ہیں فرشتے کہ یار یہ آدمی تو فرشتہ ہو گیا. بھئی کیوں فرشتہ بنا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، ہر آدمی کا ایک انسان جو ہے خطاؤں کا پتلا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ماننے کو ہی تیار نہیں. بھئی اگر ایک انسان نے غلطی کی ہے وہ جائے کورٹ میں پیش ہو جائے، اگر اس کو سزا ہوتی ہے سزا باقاعدہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر نکلے. ہمارے یہاں نہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا. ایک عام آدمی جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے جیل جاتا ہے اور کس طرح سے عدالت جاتا ہے. تو آپ کیا بڑے بہت بڑے انسان ہیں، آپ فرشتے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں آپ بھی میری طرح انسان ہے. جو میرے ساتھ کاروائی ہوگی وہی میرے لیڈر کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم نے لیڈروں کو بنا دیا ہے کہ جناب دے آر دا باسز. کیوں؟ آج لیڈر کو احساس ہو رہا ہے کہ پولیس والے کیسے پکڑتے ہیں. اس وقت کیوں نہیں احساس ہوتا جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں؟ آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ قانون غلط ہے. اس وقت کیوں نہیں احساس ہوتا جب آپ پارلیمنٹ میں تھے؟ اس وقت تو آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ جی الیکشن میری باری کب آئے گی، تیری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی، تیری. آپ ڈسکس کریں کہ قانون سازی کب کرنا ہے ہمیں. آپ ڈسکس کریں کہ چیزوں کو بہتر. اور الزامات بڑے ماہر ہیں یہ ہمارے معذرت کے ساتھ سارے سیاستدان، دوسرے پہ الزام لگانا، اداروں پہ الزام لگانا. یہ ادارے ہی ہے جو ملک کو کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ ادارے ہی ہیں. اب میں عوام سے یہ کہتا ہوں، جب سیلاب آیا تھا، بارش میں پانی بھر گیا تھا، کون آیا تھا؟ آئے تھے ادارے ہی تھے نا. فوج جتنے بھی ادارے ہی تھے نا جنہوں نے بچا. بالا کوٹ میں جب واقعہ ہوا تھا زلزلہ کا، کون آئے تھے؟ ادارے ہی آئے تھے. ٹھیک ہے نا. آج بھی جب ہم مصیبت میں پھنستے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ کراچی کی مثال لے لیں. کراچی میں جب حالات خراب تھے، بوری بند لاشیں ہوتی تھی، لوگ کراچی سے جو ہے اپنا بزنس اٹھا کے لے چاہ رہے ہوتے تھے، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا. مگر آج کراچی کے جو حالات بہتر کیے کس نے کیا؟ اداروں نے کیا. تو وہ چیزیں ہم اچھی چیزیں بھول جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، سڑکوں پہ آ جاؤ. کیوں سڑکوں پہ آئیں؟ سڑکوں پہ آنے سے کوئی ملک ترقی کرتا ہے؟ نہیں. کبھی کسی سیاستدان نے یہ کہا ہے کہ جناب سڑکوں پہ نہ آئیں. ایک مثال دیتا ہوں سلیم صاحب، آپ کے گھر میں اگر آپ جھگڑا کریں گے، اپنے گھر کو آگ لگائیں گے، برتنیں توڑیں گے اگر آپ کی بیگم، تو کیا گھر ترقی کرتی ہے؟
گھر کے اندر اگر اختلافات ہے بھی تو اختلافات کو حل کون کرائے گا؟ سب سے دیکھیں، میں نے ہمیشہ اکثر پروگرام کیے اس کے اندر حل کی طرف کیسے جایا جائے، کون آئے گا، کون ملے گا، کون کرے گا؟ اب دیکھیں حل کی طرف آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ دیکھیں حل کی طرف کیوں میں نے کہا اب ہم پازیٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں کہ اب پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی جو بھی اگر حکومت غلط کام کرے گی اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا عدالت کا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ جناب کہ میں 2 لاکھ آدمی روڈ پہ کھڑا کر دوں. 2 لاکھ آدمی کی اوقات اس کیا ہے؟ وقت تو عدالت کے حوالے سے بھی تو بات چل رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے. اب اسی کے اندر کہاں، دیکھیں اسی لیے تو یہ قانون سازی ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مین شو نہ کریں. یہ جو نیا قانون بنایا جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، کہ جی انہوں نے نئے قانون کے مطابق آپ نے کسی بھی جگہ پہ عدالت کے اندر بھی کسی کو 1 مین شو کا پاورز نہیں دے رہے. یہ مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ یہ 1 مین شو کا پاور یہ ہوتا تھا کسی زمانے میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ یہ انگریزوں نے کیا تھا کہ جناب اس کو اگر ہمارے مطابق نہ چلیں تو اس کے جو ہے نا کان کھینچ دینا یا وہ آدمی خرید لینا. یہ ہم نے یہ خود نے کریٹ کیا ہے. ہم نے 70 سالوں میں ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے جو کہتے ہیں نا پاورز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے. آج ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اب جو پارلیمنٹ میں جو لا بنا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے جناب. ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کوئی above the law نہ بنے. اگر آپ ایک غریب ریڑے والے کو اٹھا کے مارتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، تو آپ پھر منسٹر بھی ایکسپٹ کر لیں کہ ایک دن اس کو بھی ٹھڈا ملے گا. ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں واپس دوبارہ سے کہ جس طریقے سے ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی اور یہ ساری چیزیں 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر جب خود کے اوپر آتی ہے تو وہ ساری صورتحال بننا شروع ہو جاتی ہے. جب خود پہ نہیں ہوتی تو وہی سینیریو چلتا رہتا ہے. تو یہ کیا کیسے کس طریقے سے حل ہو؟ دیکھیں بہت آسان ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. آسان اس طرح سے ہے کہ ہمارے سامنے 2 ماڈل ہیں. ایک تو ماڈل جو ہمارا اسلامک ماڈل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس وقت امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جب سارے وہ ایک کسی شخصیت کے اوپر متفق ہوں، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت آسان ہے، اس پورے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو گراس روٹ لیول کے اوپر لیڈرشپ لانا پڑے گی، جس طرح پرویز مشرف صاحب نے ایک کوشش کی اور وہ کوشش ان سارے لیڈران نے فیل کر دی. یہ تینوں پارٹیاں اس وقت جو جن کو آپ قومی پارٹیاں کہتے ہیں، جس میں سے ایک کو میں صرف صوبائی پارٹی کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کو، باقی 2 کو میں قومی پارٹی کہتا ہوں، وہ فیل ہو چکی ہیں تینوں پارٹیاں. تینوں پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت فیل ہو چکی ہے. کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ صوبائی پارٹی. صوبائی پارٹی میں ویسے یوز کیا تو میں پورا سوال کا جواب دے دوں آپ. تو یہ تینوں پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں. اب ان تینوں پارٹیوں کی جگہ پہ آپ کو گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ لانا پڑے گی. دیکھیں یہ ملک جو پورا بنا ہوا ہے نا، یہ بہت حد تک لسانی اور برادری کی بیس کے اوپر تقسیم ہوا ہے. اس کو آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی لسانی بنیادیں ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول ہیں، اس کے اوپر اس ملک کے اتنے پروونسز بنا دیے جائیں اور ان پروونسز کی اپنی اپنی اسمبلیز ہوں، ان کے اپنے لیڈرز ہوں اور مقامی لوگ ان کو جانتے ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ لیڈرز جب اوپر آئیں گے تو اس ملک کے لیے بہتری کریں گے، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے گروپ کے ایک ڈسٹرکٹ لیول کے لیڈر ہوں گے، تحصیل کے لیڈر ہوں گے. ان کو وہ لوگ آ کے لے کے آئیں گے. یہ تو جدی پشتی چلے آ رہے ہیں. کسی کو سر کا خطاب ملا تھا، کسی کو وکٹوریا کراس مل گیا تھا، ان کے کسی خاندان نے کسی فرد. دے آر دی سیم ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے، جو اس وقت چلتی آ رہی ہے. خاندانی سیاست چل رہی ہے. ہاں، یہ خاندانی ڈائنیسٹیز چل رہی ہیں. یہ اس کو ختم ہونا ہوگا، اور یہ جب ختم ہوگا اس کا طریقہ پاکستان میں یہی حل ہے اس کا کہ یہ آپ اس کو ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر پروونسز بنا دی جائیں اور اس لیول سے گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ آنے دی جائے. آپ دیکھیں کہ ان چاروں پارٹیوں کی یا جو بھی پارٹیز ہیں، یہ سب جتنی بھی چھوٹی موٹی، ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہ ہونے، تاکہ لوکل لیڈر نہ آئیں. ٹھیک ہے، یہ کہیں پر بھی بیٹھ کے ریموٹلی کسی بھی علاقے کو بزدار صاحب اچانک اٹھ کے آتے ہیں. عمران خان صاحب کو اچانک خواب آتا ہے کہ جی جو ہے ان کو اگر میں نے ان کے علاوہ اگر کسی کو بنا دیا تو وہ ہائی جیک کر لے گا صوبہ پنجاب کو. ڈرپوک آدمی اسی طرح کے خیالات سوچتا ہے. تو انہوں نے بزدار صاحب کو بنا دیا. بزدار صاحب
اگر पंजाब کا چکر لگانا چاہیں نا تو آپ دیکھیں اٹس اے ہیوج، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کنٹریز جو ہیں نا اس کے برابر نہیں، اور وہ پورے اس پنجاب کو وہ ایک بندہ جو ہے ضد میں وہ رول کر رہا ہے. کین یو امیجن؟ اور اس کے ساتھ کیا ہے جو برادری کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے چھوٹے موٹے وہ سارے وہی جو لیڈران جو چلے آ رہے ہیں پاکستان کے، جو شروع سے جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہاں پہ کوئی سردار تھا، کوئی وہ تھا. تو یہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے. پاکستان میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اس کو گورننس کا مسئلہ ہے سارا، لیڈرشپ کا مسئلہ. یہ دو مسئلے ہیں پاکستان میں کوئی تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی دین کا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ سب مسئلے بہت حد تک اب حل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ پاکستان میں تعلیم بھی ہے، اویئرنیس بھی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے. یہ ہر بستے سے بھاری ہے. اب یہ چاہے بندہ جس کو آپ کہیں جاہل بھی، وہ بھی اب بہت لٹریٹ ہے، لرنڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگا ہے. جس کو ہم جاہل کہتے تھے وہ جاہل اب جاہل نہیں ہے. ہاں لیڈرشپ اور گورننس. اب گورننس اسی لیے نہیں کہ بزدار صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں، آپ مجھے بتائیے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے پورے پنجاب کو جو ہے گورن کر سکتے ہیں، صدرن پنجاب اور ناردرن پنجاب اور ہزارہ اور سارا. ان کو کیوں نہیں آپ چھوٹے چھوٹے اس میں ٹکڑوں میں آپ کر دیتے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ایک بندے نے پورے صوبے کو جو ہے نا رول کرنا ہے. اس کو وہ اگر پوری زندگی میں لگا دے تو سارے علاقے نہیں دیکھ سکتا، وہ نہ اس کو یاد ہوں گے نہ اس کو پتہ چلے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی جو بہت حد تک آپ کی کرپٹ ہو چکی ہے، یہ حکمران ہوتے ہیں، یہ ڈی سیز حکمران ہوتے ہیں. آپ جائیں ذرا ڈی سی آفیسز، آپ جائیں ذرا، ان سے بہت کم لوگ آپ کو پائس اور نیک اور خدا خوفی والے ملیں گے. زیادہ تر وہی ہیں جن میں چابی بھری ہوئی ہے، ایک زندگی دی ہوئی ہے کہ 50 سال جینا ہے، 60 سال جینا ہے. ان کی چابی وہ کہہ رہے ہیں بس ہم تو یہ چابی بھر کے آئے، ہم نے تو بس جماعت لیے، تو یہی دنیا ہے، اس میں جب تک چابی بھری ہوئی ہے اللہ نے جتنی، اتنے وقت ہم نے چلنا ہے، آگے ہم نے نہ کوئی حساب دینا ہے نہ کتاب دینا ہے. تو یہ جب لوکل لیڈرشپ جب تک آپ کی نہیں آتی، یہ اسی طرح سے رہے گا. نہیں تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کرے گا کون؟ آپ نے تو سارا بتا دیا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. دیکھیے یہ جب بھی آئے گا کون، کرے گا کون؟ یہ آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں. ساری فیسلٹیز کے حوالے سے شیخ صاحب، اگر مجھے بھی ساری فیسلٹیز مل رہی ہے، ابھی ہم بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ ساری جو ندیم صاحب سے کہ ساری ریسپیکٹ جو ہے نا سیٹ کی، اگر میں اس سیٹ سے ہٹتا ہوں تو مجھے میرا دوست ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے فون بھی نہیں سنے گا نا. اور اگر سیٹ پہ تو وہی والی سچویشن ہے کہ جب تک آپ اس پوزیشن کے اوپر ہے تو ہاں جب آپ کو فائدہ ہٹ جاتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ کہتے ہیں یار یہ تو سارا وہ سب ہم تنقید کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی یہ تنقید یہ تنقید یہ تنقید. جب وہ اس کو فیسلٹیز ملنے ہوتی تو وہ بولتا ہے یار بس میں اب ادھر آ گیا ہوں، اب یہ کیسے جاؤں؟ تو یہ اس سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہی کرائیں گے اس ملک کے اندر، ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے جلدی، کیونکہ اب ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے اداروں کو بھی، جو بہت حد تک اس کے گولڈن گارڈز ہیں انہیں ہی پتہ چل گیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کیپیبلٹی کا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ شاید ایک نئی چیز کسی کو ہم لے کر آئیں ریپلیسمنٹ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ چل کے کل کو کوئی اس ملک کے لیے کوئی ایک بیٹرمنٹ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ادارے بہت سارے ترقی کر گئے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے برابر کھڑے ہیں. لیکن آپ کی جو ملک ہے اس وقت اور آپ کی جو عوام ہے وہ وہیں کھڑی ہے، اور عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی بھی گرے پڑے سے بھی علاقے میں چلے جائیں، لوگ وہیں رہ رہے ہیں کچے وادیوں میں، وہ کیچڑ میں رہنا پسند کر رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. انہیں تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کو آپ کہہ کہ آ جاؤ یار وہ فلاں جگہ پہ چل گئے تو پروٹیسٹ کرنا ہے، تو سارے جو محلے اس علاقے کے لڑکے آ جاؤ جی آ جاؤ، وہاں بریانی بھی ملے گی اور وہ ہلڑ بازی اور سوزوکیاں بھر کے دو. وہ سب یہ ہے وہ عوام، یہ ہے وہ عوام جس کو آپ عوام کہہ رہے ہیں. یہ ہے جو پروٹیسٹوں میں جاتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل ہو، چاہے وہ پی ڈی آئی ہو، ٹھیک ہے. جس وقت ان پروٹیسٹ کے اندر اس طرح کے لوگ آئیں گے جو میچور لوگ ہوں گے، لرنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو تمیزدار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، خالی بدتمیز نہیں ہوں گے، تو یہ لوکل لیڈرشپ سے آئے گی. لوکل لیڈرشپ میں آپ اپنے علاقے سے ان لوگوں کو لائیں گے جن کو آپ جانتے ہیں. بقول آپ کے کوئی آنے ہی نہیں دے رہا. جی ندیم صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں کام کرنا پڑے گا میرے خیال سے بیسکلی شروع سے. کیونکہ اب جو 10 سال بعد جو ایک جنریشن آئے گی انہی میں سے کوئی ایم این اے بنے گا، انہی میں سے کمشنر بنے گا، انہی میں سے کوئی منسٹر اور کوئی پرائم منسٹر. آپ 10 سال کے بعد جنریشن کا کہہ رہے کہ واقعی انہی میں سے ایک جنریشن جو ہے نا 10 سال بعد بھی یہی ہوں گے. بلاول کے بھتیجے نواسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور نواز شریف کا جو ہے پڑ پوتا ہوگا، شیخ صاحب، اور عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی نیازی ہوگا. یہی سارے لوگ ہیں. شیخ صاحب اس میں حرج کوئی نہیں ہے. آپ ہندوستان کا امیتابھ بچن کا بیٹا جو ہے نا وہ ایکٹر بنتا ہے،
امریکہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, بلکہ وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ اپنے فادر کے ایکسپیرینس سے چیزیں سیکھتا ہے. یہ ہم نے یہ بنا لیا ایک الیکشن کیمپین. میجر صاحب آپ کا بچہ اگر آرمی میں جائے گا نا تو میرے بچے سے بہتر ہوگا, بیکاز ہی سین ہز فادر گوئنگ تھرو دا آرمی, ہی نوز واٹ ڈسپلن از, اس کے لیے بہت سی چیزیں بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فوجی کا بچہ ہی دیکھیں, اگر میرے بچے کو شوق ہوگا تو وہ آئے, وہ بھی میجر بنے, کرنل بنے, بریگیڈیئر بنے, کور کمانڈر بنے, چیف آف آرمی سٹاف بنے, میں یہ نہیں کہہ رہا. مگر آپ مجھے بتائیے. میں آپ کی اس بات پہ ایگری نہیں ہوں, مجھے بریک پہ جانا, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. نہیں صاحب, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے, ان کی سب چیزیں, اتنے بڑے سیاستدان, ایک سے ایک ماسٹر مائنڈ وہ رکھنے والے, اگر یہی چیزیں دیکھتے ہوئے ہوں گے تو سب پیچھے ہٹیں گے. یار ہمارا تو کوئی نمبر ہی نہیں آنا کبھی بھی, ہمارا تو کبھی بھی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. میں دیکھیں انڈین انڈسٹری کی, آپ فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, سر فلم انڈسٹری ایک الگ ہے, یہ پورا ملک ہے. آپ پولیٹکس کی بات کریں, آپ ڈاکٹر کی بات کریں, آپ آرمی کی بات کریں, ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے, سرجن جو ہوتا ہے, اس کو پتا ہے. وہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں بن سکتا, میں نے کیا کہا, میرا بیٹا بھی چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے. کوالیفیکیشن بار بار ٹیسٹ ہوتی ہے. جو بات کر رہے ہیں سر, غلط اگزامپل دے رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. وہ ایک بات انہوں نے بہت صحیح کی کہ جو فوجی کا بیٹا ہوگا ڈیفینیٹلی ہی ہیز سین, ٹھیک ہے, وہ بہتر ہوگا, لیکن اس کو ہی ہیز ٹو انڈر گو دا سیم ٹیسٹ اینڈ پروسیجر ٹو کوالیفائی فار دیٹ. ویئرز ان پالیٹکس اگر ایک باپ شرابی کبابی, ٹھیک ہے, اس میں خدا خوفی نہیں, بے دین, تو اولاد بھی اسی طرح کی اگر آ گئی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی تو وہ آگے وہی ڈائنیسٹی چلتی رہے گی, اور جب تک وہ کہیں آگے جا کے ہلاکو خان کا پڑپوتا اسلام نہیں لائے گا, چینج نہیں ہوگا, اس وقت تک یہی سروں کے مینار بناتے رہیں گے. لیکن میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا, ڈاکو کا بیٹا بھی وکیل بنتا ہے, ڈاکو کا بیٹا بھی عالم بنتا ہے, یہ کوئی آپ لیبل نہیں کر سکتے کہ ڈاکو کا بیٹا ڈاکو بنے گا. اگر یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہم کوئی چیز کو کرنے نہیں دیتے بچوں کو. ہم یہ کہتے دیکھیں, میں نے کیا بات کی کہ میرا بچہ بھی چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے, مگر ان کے بچے اور میرے بچے میں فرق یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک گائیڈنس, اس نے اپنی زندگی میں آنکھوں میں دیکھا ہے چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہوئے. My son has to struggle, مگر you have to work for it. دیکھیں بہت سی چیزیں ایکول اپرچونٹی پہ آئے گا, ایکول اپرچونٹی پہ کنٹیسٹ کرے گا, یا ایکول اپرچونٹی نہیں ہے جو آپ نے بات کی. انہیں پتہ ہی ہے کہ بلاول صاحب کے نواسے نے آنا ہے تو کوئی رہے گا, ان کو پتہ ہم نے سائیڈ لائن ہی پکڑنی ہے, یہ جو مل گیا اسی میں کمانا گمونا ہے بس. دیکھیں ایک استاد کا بیٹا اور ایک عام آدمی کے بیٹے میں فرق. عام آدمی کا بیٹا ٹیوشن جاتا ہے, استاد کا بیٹا گھر میں بیٹھا وہ اپنے باپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے. ہم یہ کیسے کہہ استاد وہیں جاتا ہے, وہیں کھڑا ہوا ہے, اور اس کا شاگرد کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب یہ تو خواہشوں کے اوپر چل رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہمیں بچوں کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر میرا بیٹا اینکر بننا چاہتا ہے, اگر میرا بیٹا تو تجزیہ کار بننا چاہتا ہے, تو اب کل کو یہ کہیں گے یہ جی ماروسی ہو گیا. ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ایکول اپرچونٹی دیں. آپ ایکول اپرچونٹی دیں نا. دیکھیں آپ نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ سر یہ کیوں بنتے ہیں, بننا چاہیے ایکول. اب آپ صحیح بات کریں کہ ایکول اپرچونٹی دیں, لیٹ them go through the process everyone. and obviously میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہ بنائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ یار اس کا بیٹا کیوں آ گیا, اس کا بیٹا کیوں آ گیا, یہ تو ہیرو ہے, یہ تو بڑا نیک ہے. ایک کرکٹر جو ہے پولیٹیشن بن گیا, ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں بنا, اب اس نے اپنی کریٹ کیا. مگر وہی بات ہے, ہم عروج پہ آنے کے بعد ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے. ان کو تو خیر بنایا, کرکٹر کی ایگزامپل دے رہے ہیں تو میں نے بتا دوں کہ یہ بنے نہیں, ان کو بنایا ہے. وہ بنانے کے بعد الگ بات ہے کہ وہ بگڑ گئے, لیکن ان کو بنایا ہے, بنے نہیں ہے وہ. دیکھیں ان کو بلا کے بنایا ہے. آپ کو بھی تو میجر بنایا نا, آپ نے محنت کیا, پروسیس میں گئے, کیپٹن بنے, پھر میجر بنے. بلا کے نہیں بنایا, کنٹیسٹ کیا, کمپیٹ کیا. دیکھیں سوری ٹو سے نہیں, ایک دن میں وہ نہیں آئے تھے. ہی وینٹ تھرو الیکشن پروسیسز, ہی وینٹ تھرو. آپ جیسے لوگ ہیں نا بڑا آسانی سے بول دیتے ہیں. اٹس ناٹ, ایوری ون گوز ٹو دا اسٹرگل. ہمارے یہاں غلطی پتہ ہے کیا ہے, ہم اینجل آف گاڈ بنا لیتے ہیں. جی اب عمران خان بس وہ سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میجر صاحب سے اچھا کوئی میجر نہیں ہے. نہیں, اعتراض احسان صاحب ساری زندگی ناک بھی رگڑتے رہے نا,
تو بیچارے کبھی بھی جو ہے وہ اس سیٹ کے قابل نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں مسئلہ پتا ہے کیا ہے, جب تک یہ میجر ہوتے ہیں تب تک صحیح ہے, جیسے ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہی فوج کا کھا رہے ہیں اور پھر وہی اس کے خلاف بولے جا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ سیٹ پر ہیں, واہ سلیم صاحب کیا پروگرام کیا, واہ سلیم صاحب جہاں سیٹ سے نکلے آپ کا کوئی فون نہیں اٹھاتا. تو یہ معاشرے سے ہمیں یہ جو ہے نا, یہ جو جھوٹ کا پردہ ہے اس کو ہٹانا پڑے گا, ہپوکریسی ہٹانا پڑے گا. دیکھیں آج فوج کا ادارہ کیوں مضبوط ہے, کیوں کامیاب ہے, کیوں ہم کہتے ہیں کہ اچھا ادارہ ہے, کیونکہ شروع سے ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے, سسٹمیٹک ہے, سسٹم. ایکول اپورچونٹی ہے, کی طرف جاتے ہیں تو competition وہاں ہے. دیکھیں نا کہ ایک موچی کا بیٹا وہ صدر کی طرف آ جاتا ہے, ایک اس طریقے سے بھی آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کی اسی طریقے سے چائے بیچنے والا بھی آ جاتا ہے, چائے بیچنے والا بھی آ جاتا ہے. بھی آتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, کوئی گیپ ہی نہیں دے رہا, کوئی چیز ہی نہیں دے رہا. آپ کا اگر ایم ایل اے کی سیٹ کے اوپر کوئی لڑنا ہوگا تو اس کے بعد 2-3 کروڑ روپے جا کے وہ لڑ سکتا ہے. یہ جو آپ باہر کے الیکشن ہیں, آپ کے پاس اگر 25-30 کروڑ نہیں ہے, یہ جو عدلیہ ساری بیٹھی ہوئی ان کو پتا ہے کہ اگر باہر کا الیکشن بھی وہ 25-30 کروڑ روپے نہیں لگا دے گا وہ نہیں جیت سکتا. آپ باقی چیزیں الیکشن تو چھوڑ دیں سر. دیکھیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اگر آپ میں ول ہو تو یہ آپ بنیاد اٹھا کے دیکھ لیں ایم کیو ایم کی جو شروعات جو تھی. اب کی میں بات نہیں کر رہا, یہ جو ایم کیو ایم بن گیا جو پوری دنیا میں آیا کس طرح سے آیا تھا, یہ نیچے سے آیا تھا. مگر وہی بات ہے, ایم کیو ایم کو بھی عروج کے بعد وہ سمجھے میں بادشاہ, عمران خان سمجھے میں بادشاہ, اور پھر بادشاہ سلامت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. ہم کوئی اینجل آف گاڈ نہیں ہے. اگر ہم بادشاہ بناتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو ایک فرعون کی طرح سمجھے کہ میرے سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے, دیٹ از رانگ. فرعون اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس سینٹرلائز ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے. یہاں لوگ آتے ہوں گے آپ کو اس فورم پہ بولتے ہیں کہ جی ہمیں تعلیم کو پھیلانا چاہیے, ہمیں فلاں چیز, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوکل لیڈرشپ بنائیں, آپ یہ جتنی ڈسٹرکٹ ہیں ان کو پروونس ڈکلیئر کریں, گورننس چھوٹی ہو جائے گی, ایریا ٹو لک آفٹر آسان ہو جائے گا, ایڈمنسٹریٹ کرنا آسان ہو جائے گا. مجھے بتائیے بزدار صاحب ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے یا پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ذرا ان کو دیکھیں تو صحیح, ان کی باتیں تو سنیں. وہ پورا پنجاب کیسے گورن کر سکتا ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے بیوروکریسی کے اوپر, بیکاز بیوروکریسی پھیلی ہوئی ہے. اور بیوروکریسی پاکستان کی جو کرپشن کے لیول ہے, میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اس کو گریڈنگ کریں تو یہ آپ ٹی وی کے اوپر اگر آپ بتائیں گے تو لوگ منہ چھپا لیں گے. کہ میں آپ کو کہوں کہ بیوروکریسی میں کرپشن کی ذرا گریڈنگ کر دیں. خالی کرپشن کی آپ باتیں کریں, آپ کہہ رہے ہیں تعلیم اہمیت رکھ دیا. آج آپ کہہ رہے ہیں سینسس, آپ کو پتا ہے جب سینسس والے آتے ہیں دروازے پہ ٹھک ٹھک کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں بول دو گھر پہ کوئی نہیں ہے. سینسس کہاں سے ہوگا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں تو سولوشن دے رہا ہوں. سولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے علاوہ باقی چیزیں ڈسکارڈ ہے. شعور لے کے آتی ہے. تعلیم جب تک اس ملک میں نہیں عام ہوگی, جب تک کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ میں نے آج سے کہا نا, آج سے آپ شروع کریں گے تو 10 سال بعد آپ کو ندیم صاحب پالیسیاں بنانی پڑتی ہے. جس طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹ کو جس طریقے سے بیچتے ہیں, سینسس کے بھی اسی طرح کی کوئی اگر پالیسی بنائے کہ بھئی یہ اس جگہ پہ جا کے اور اس کے اندر یہ گفٹ ملیں گے, اس کے اندر یہ ملے گا, سارے کے سارے میں گاربیج ان گاربیج آؤ. کمپیوٹر میں تو اچھا بنتا ہے مگر کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے. پالیسی تو بنی کہ ہر گھر میں جا کے آپ پوچھیں مجھے سینسس کا مجھے بتایا. آپ کئی گھروں میں گیا ہوں, میں خود گیا ہوں, میں نے چیکنگ کیا, ایز رپورٹر میں گیا ہوں, میں نے دیکھا جی چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا. کیوں بند کیا؟ جی بیگم صاحب کہہ رہی ہے نہیں کھولو دروازہ. سر خوف بھی تو ہے, ایک ایسا خوف ہے کہیں دیکھیں اس طرح کی بھی تو باتیں چل رہی ہے. اگر آپ نے ان کو کوئی نمبر دیا, آپ کے بینک کے اکاؤنٹ سے نکل جائے گا, آپ کو فلاں کی یہ ہو جائے گا, آپ کو فلاں یہ ہو جائے گا, تو لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں. آپ اس کی اویئرنیس کو اس طریقے سے اب میرے منہ کے الفاظ چھین رہے. میں نے کیا کہا؟ اویئرنیس, ایجوکیشن, جو میں میجر صاحب کو کہہ رہا تھا. سینسس آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سینسس کے حوالے سے لوگ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہے. ایک طرف کیا چل رہا ہے, آپ نے پوچھا کہ مسئلے کا حل کیا ہے اس ملک کی, یہ جو ملک جس گڑھے میں گر رہا ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ تعلیم ہے نہ کوئی اور چیز ہے, صرف گورننس کا مسئلہ ہے. گورننس ایک جاہل آدمی بھی کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ ایریا آف انفلوئنس اس کا جو ہے چھوٹا ہو, اس کو پتا ہو میرے ایریا میں کیا ہو رہا ہے, اور دا پیپل آف دیٹ ایریا دے نو ہو از لیڈنگ, اور ہمارے ایریا کا ذمہ دار کون ہے. اب ہمارے علاقے میں جو بھی تباہی پھری ہوئی ہے اس کا وی ڈونٹ نو کون ہے. روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, اس کے نکالنے کے لیے 100 روپے دیے جاتے ہیں. یہ غلط سمجھ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں آئی بی اے کا گریجویٹ ہوں, آئی بی اے کراچی کا ماشاءاللہ. میرے پاس 4 ماسٹرز ہیں. میں ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس ہوں, ماسٹرز ان اپلائیڈ فزکس ہوں, ٹھیک ہے, اینڈ ماسٹر از کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن فرام بحریہ یونیورسٹی.
ٹھیک ہے, یہ 4 میری کوالیفکیشن. ایجوکیشن کا دیر از نو الٹرنیٹ, رائٹ. مجھ سے زیادہ ایجوکیشن کیا کون سمجھے گا اس وقت؟ میں نے آپ کو بتا دیا اپنی ایجوکیشن. یہ آرمی نے ہمیں دی, یہ آرمی کے اندر ایک میجر بات کر رہے ہیں جس کی یہ کوالیفکیشن. آپ سوچیں باقی کیا لیول ہوگا. تو ایجوکیشن کی نگیشن نہیں ہے, آپ بات کریں سلوشن, کہ اس وقت جو ہمارے ملک کا سلوشن یہی ہے کہ چاہے جاہل آدمی بھی ہوگا, چاہے جو بھی ہوگا, وہ آپ کو گورن کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ اس کا ایریا آف پاور اس کو چھوٹا کر دیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ لے آئیں, تحصیل لیول پہ لے آئیں, اور یہ ہو جائے گا. یہ جس دن یہ جتنے ادارے ان پہ پریشر آ رہا ہے, جس دن یہ سب ایک ہو گئے نا اور ان پہ پریشر آیا, ایک تو میں نے کہا کہ اللہ ہی کرے گا, پہلی بات تو یہ. لیکن اللہ کی بات اگر دنیاوی اسباب سے ہم دیکھیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس میں جب یہ کبھی پریشر بڑھا اور کوئی سلوشن کی طرف یہ سارے جگہ سر جوڑ کے بیٹھے, تو یہی سلوشن ہوگا. آپ جو مرضی کر لیں, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ہاں, اس کی جو ڈس انٹیگریشن کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, یوں ہو جائے گا, وہ بھی سب ختم ہو جائے گا. دا مومنٹ آپ تمام ڈسٹرکٹ اور پروونسز بنا دیں, یہ ڈس انٹیگریشن والا کہ سندھ کارڈ اور یہ جی بلوچستان کارڈ, یہ سب ختم ہو جائے گا. آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو, لیکن نہیں چاہتے. کیوں؟ وہ اپنا ایریا آف انفلوئنس, ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جناب پورا پاکستان اس کے انفلوئنس کے اندر ہو صرف, اور کسی اور اس کو نہیں آنے دیتا. یہ بات جو انہوں نے کہیں صحیح کی, دیکھیں انہوں نے بھی ابھی تعلیم کرتے ہو کیا کہا, میں IB ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے یہاں شروع سے میں جو کہہ رہا ہوں, بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم IBA کے ہو, تم گرامر اسکول کے ہو. میں کہتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی کا بچہ IBA سے زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہے, وہ زیادہ اچھے, مگر ہمارے یہاں یہ موضوع نہیں. دیکھیں یہ سمبل بنا دیتے ہیں نا آپ لوگ. جب سمبل بنائیں گے, میرا یہ کیا کہتا ہوں, اچھا تعلیم, اچھا تعلیمی نظام, غربت, جہالت, یہ سب چیزیں اس وقت. ندیم صاحب, میں اپنے اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہے, سنیریو چینج ہے, حالات ایسے ہیں, اور اس وقت جو موجودہ حالات ہے, کاروبار بالکل ڈسٹرب ہو گیا, سسٹم بالکل تباہ ہو گیا, ہر چیز بنی ہوئی ہے. اگر آپ کاروبار کی کرتے ہیں, فیڈریشنز بنے ہوئے ہیں, چیمبر آف کامرس بنا ہوا ہے, مگر وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے, حاجی صاحب جب تک بڑجو چیئرمین بن گیا, حاجی صاحب آپ بالکل اچھے, حاجی صاحب آپ بالکل اچھے. بس یہ جب تک ہم ایک دوسرے کو چمچا گیری کریں گے, معذرت کے ساتھ, یہ ملک نہیں بڑھیں گے. ہم ہپوکریٹ ہیں. آج اگر وہ کہتے ہیں نا ترازو کا پلہ دوسری طرف آ جاتا ہے, یہ سارے تجزیہ کار کہتے ہیں نہیں سر آپ بالکل صحیح تھے. سارے نہیں. زیادہ تر ہماری عوام کو ہمیں بدلنا پڑے گا سوچ. ہمیں سوال کرنا پڑے گا کہ اگر آپ فیڈریشن کے چیئرمین ہیں, آپ نے کیا کیا, اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو کیا کیا. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے وہی اسی سے سیکھا جاتا ہے. جو سوال کرے گا اس کو دوبارہ آنے بھی نہیں دیں گے میٹنگ کے اندر. یہ سارا بولتا بہت ہے, اس کو لے کر نہیں آنا, یہ ہمارا سارا ٹائم ضائع کرتا ہے. تبدیلی سلیم بھائی, یہ سارا ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے, اور یہ سارا ہمارا ہم جو سوچ کے آئے تھے کہ یہ کرنا ہے, اور وہ سارا دوسرے یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ تو خیر ہیومن سائیکی ہے, اور یہ ہر جگہ ہوگی, ہر دور میں رہی ہے اور ہر وقت ہوگی. اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. کچھ لوگ آپ کے فیور میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپوز بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ چمچا گیر ہوتے ہیں, درباری ہوتے ہیں, ہر طرح کا ہوتا ہے, ڈیپینڈنگ اپن. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. فرعون کے سامنے کچھ لوگ آئے جنہوں نے عصا بھی پھینکا, ٹھیک ہے, اور نے کہا کہ یہ دیکھو تم, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے, لیکن اصل ہے کہ سلوشن اور یہ جو حل, دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ دفاعی طور پر بالکل فول پروف سیف ہو چکے ہیں بیکاز آف دا نیوکلیر پاور. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس وقت پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں کہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے. آپ ڈائریکٹلی دفاع کر رہے ہیں کئی ملکوں کا, آپ کو پتہ ہے جو بہت سارے ملک ہیں ان کا ڈائریکٹ دفاع بھی ہماری ذمہ داری پہ آیا ہوا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. اب مسئلہ کیا, لیکن ملک خطرے میں ان لوگوں کی وجہ سے, جو اقتدار کی جنگ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ویل چیئر نہیں چھوڑنی, آج وہ ویل چیئر سے بھی گئے. وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی ادھر زندگی چیئر نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ سارے ملک میں جو مرضی کریں, اور بھی کچھ ملتا ہے تو مجھے مل جائے, میری زندگی کی سیٹ کہیں نہیں جائے. یہ تو ہے نا, یہ میں نہیں چھوڑوں گا, نہ میں توڑوں گا. جو ہم اپنی سیٹوں پہ لگے ہوئے, اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ملک کسی ٹائم پر بھی خدا نخواستہ اس خطرے کے سے دوچار ہو سکتا ہے جہاں یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جائے, جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کھویا خدا نخواستہ. لیکن اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو ابھی تک بھی جو یہ سندھ کارڈ رہ گیا ہے اس کو ختم کر دیں, یہ جو فلاں کارڈ رہ گیا اس کو ختم کر دیں, ان کو ڈسٹرکٹ نمبرز پہ لے آئیں, ٹھیک ہے. یہ ڈسٹرکٹ 1 ہے, یہ ڈسٹرکٹ 2 ہے, ڈسٹرکٹ 3 ہے, ڈسٹرکٹ 4 ہے, ڈسٹرکٹ 16 ہے, یہ لے آئیں. ورنہ ابھی بھی یہ چلے گا, میں ساؤتھ پنجاب, ہم نے تو خود الحسانی بنیاد پہ تقسیم کیا ہوا اس ملک کو, پورے ملک کو ہی تقسیم کیا ہوا, ٹھیک ہے. یہ کرے گا, ایک رہ گیا تھا اس کو بھی خیبر پختونخوا کر دیا. دیکھیں یہ
ڈسٹریبیوشن جو ہے نا دنیا بھر میں ہوتی ہے, یہ نہیں ہے اسٹیٹس ہوتے ہیں, مختلف اسٹیٹس ہیں. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جناب, کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم الزامات دے رہے ہیں سسٹم پہ, نظام پہ. ہم اپنے آپ, یہ جو ایلیٹ سسٹم ہم خود بناتے ہیں, میں اس یونیورسٹی کا ہوں, میں تو یہ, میں اس پروفیشن کا ہوں, میں یہ. دیکھیں ایک چیز ہونا چاہیے, no one is above the law, ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ جناب بچپن سے آپ بچوں کو بتائیں کہ پیٹریوٹزم, حب الوطنی, ملک سے محبت کرنا, انصاف رکھنا, سچ بولنا, بیکار میں پلیزنگ نہیں کرنا. ہمارے یہاں کیا ایک معاشرہ جو بن گیا ہے, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بچوں کو ڈسپلن ہمارے یہاں ہوتی تھی ایک زمانے میں بچپن میں تعلیم و تربیت. اب صرف تعلیم دیا جاتا ہے, تربیت نہیں دی جاتی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, وہ ہیٹریٹ پیدا ہو رہا ہے. یہ جو ہیٹریٹ پیدا کیا ہے تاکہ ہمارے میں کبھی ہم ترقی نہیں کر سکے. 70 سالوں میں جب بھی ہمارا جی ڈی پی اوپر آ رہا ہوتا ہے تب ہماری حکومت اڑا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہیٹریٹ کریٹ ہو رہا ہے. ہیٹریٹ کریٹ نہ کریں, کوئی بات نہیں. پنجابی ہے تو میں بھی پنجاب میں جا کے کام کرتا ہوں, میں پنجابی بھی ہوں, میں پٹھان بھی ہوں, میں سندھی بھی ہوں, میں مہاجر بھی ہوں, اور میں فوجی بھی ہوں. وہ وجہ یہ ہو کہ میں پاکستانی ہوں. وی آر پاکستانی. ہمارے یہاں دیکھیں یہی چیزیں اگر ہم ختم نہیں کر سکتے, ہمارا کلچر ہے, یہ سندھ ہمارا کلچر ہے, پنجاب ہمارا کلچر ہے, مگر ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس زمین پہ رہتے ہیں, یہ ہماری ماں ہے, پاکستان ہماری ماں ہے. فوج نے ہمیشہ ہمارے کو ایک باپ کی طرح ہماری مدد کی, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہماری طاقت ہے. اب پرائیڈ ہے ہماری. اور وہ کیوں پرائیڈ بنی؟ جسٹ بیکاز کبھی فوج نے یہ نہیں بولا کہ میں نے جو ہے سیلاب کیا. یہ تو میں ایک سیویلین بول رہا ہوں. کبھی آپ نے فوجی سے سنا میں نے یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں سر ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہم اپنی محنت کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو عام آدمی ہے وہ میں نکال دے اپنے جسم سے, اپنے ہولیے میں ڈالے, میں ہٹا دے. ہر آدمی کہتا ہے میں تو پولیٹیشین, میں آئی بی اے, میں فلاں, میں یہ, میں نہیں ہوں کچھ, میں ایک انسان ہوں. اور میں نے صرف, میں جو ہے میرے کو زیب نہیں دیتا. سر اچھا, یہ لفظوں کی اس بات سے ہم تھوڑا سا نکل کے یہ سوچیں کہ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی. جمہوریت دیکھیں میں نے آپ کو اس کا سلوشن دے دیا. جمہوریت اسی طرح سے مستحکم ہوگی, آپ کے پاس ان ابنڈنس بہت زیادہ لیڈرشپ آ جائے گی. آپ دیکھیں گے ان کو فورم ملے گا بولنے کا, اور وہ ہلکے ہلکے اس فورم کے ذریعے سے آگے آئیں گے. آپ دیکھیں یہ میڈیا کا جس طرح فورم ملتا ہے, آپ کے جو ساتھی صحافی ہوتے ہیں کچھ عرص کے بعد وہ اوپر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کسی زمانے کے اندر اگر وہ موٹر سائیکل پہ یا پیدل پھر رہے ہوتے تھے تو آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے لگ جاتے ہیں. کیوں کہ وہ ہر جگہ میڈیا ہے, وہ ایک یونٹ ہے چھوٹا سا, وہاں سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا بولتا ہے, یار یہ بڑی لٹریٹ بات کرتا ہے, کنسیپچول لاجیکل بات کرتا ہے, وہ ہلکے ہلکے اوپر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ملک کے اندر ہے کہ جب آپ اس کو گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ کو لائیں گے, ابھی لیڈرشپ وہی ہے, وہ ابھی مریم نواز آ جائے گی, اس کے بعد وہی حمزہ شہباز آ جائے گا, اس کے بعد وہی آ جائے گا, وہ بالکل آئیں, لیکن باقی لوگ بھی ساتھ آئیں تاکہ لوگوں کے پاس چوائس ہو. ابھی میرے آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. الیکشن اگر ہو, مجھے آپ بتائیے نا میں کس کو ووٹ دوں. میں عمران خان صاحب کو ووٹ دوں جس کو میں نے پہلے ووٹ دیا تھا. 3.5 سال میں انتظار کرتا رہا, میڈیا کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں ڈیلیورنس کب ہوگی. یہ اب ورڈ بھول گئے لوگ جو مجھ سے سوال کرتے تھے, یہ بھول گئے میڈیا پہ کہ یار یہ ڈیلیور کب کریں گے. میں جواب میں کہتا تھا ابھی تو فاؤنڈیشن لے کر رہے ہیں, زمین کے اندر ہے, جب بلڈنگ اوپر آئے گی تو نظر آئے گا. بہرحال وہ بلڈنگ ہی گر گئی, اور انہوں نے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کیا. آپ دیکھیں کیا نہیں کیا, ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے ووٹ, تو آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے, آپ پی ڈی ایم کو ووٹ دیں گے, نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے. مجھے آپ بتائیے کیسے دیں گے, آپ کس بات پہ ووٹ دیں گے. آپ ادھر زرعی صاحب کو ووٹ دیں گے, کس بات پہ ووٹ دیں گے. ہمارا برا حال کیا ہوا ہے, شہر کا برا حال کیا ہوا ہے, لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے, غربت کہاں سے پہنچ گئی ہے, لیک آف گورننس کا کیا حال ہے, اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ میرے پاس چوائس ہی نہیں. اور بھائی چوائس تو دینا مجھے. چوائس اسی وقت آئے گی جب گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ آئے گی, اور بہت جلدی آ رہی ہے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی سے جو یہ مرتضیٰ وہاب صاحب آئے, یہ الگ آئیڈینٹیفائی ہو گیا بندہ. یہ نظر آنے لگا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ سمجھدار ہے, یہ آگے آگے بات کرتا ہے, یہ اس پارٹی کے اندر بھی ہے جس کا ٹوٹل فوکس کیا ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن یہ آگے بڑھ رہا ہے, یہ آگے آ رہا ہے. کام بھی اس نے کیا, شہر میں ایک دم چینج آنا شروع ہو گئی, آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. اس نے ایک پریسیڈنس شروع کی ڈسپائٹ دیٹ پارٹی جن کا یہ کبھی بھی وہ رہا ہی نہیں کہ ہم ایسے کوئی کام کریں, ان کا کچھ اور ایم رہا. تو اس طرح سے لوگ خود آئیں گے آگے,
اور ان کو دیکھ کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان بہتر ہوگا اور یہ ایک دن ہو جائے گا انشاءاللہ. جی سر میں یہ کوئی میسج سمجھتا ہوں دیکھیں ہم ایک تو جن کو آنا ہے وہ آ جائیں اور اگر یہ بات کو آنا ہے آجے کسے آجے سر آئے الیکشنز میں لڑیں کیوں نہیں لڑتے اور دوسری بات یہ جو کیوں نہیں لڑتے آپ کہہ رہے کیوں نہیں لڑتے اس کے بعد پیسے ہوں گے تو لڑیں گے اس کے بعد اگر سب چیزیں پیسے نہیں ہیں آپ انہی لوگوں کو آپ کہتے ہیں آپ کے آپشن نہیں ہے آپ آپشن ہے آپ ان کو صحیح کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو آپ صحیح کر سکتے ہیں جب آپ ان سے اکاؤنٹیبلٹی لیں یہ نہ کہیں کہ جناب میرا لیڈر سب کچھ ہے آپ اپنے ایم این اے کو فون کریں آپ اپنے ایم پی اے کو فون کریں کہ جناب آپ نے کیا قانون سازی کی ہے آپ اپنے لیڈر سے بات کریں ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ارے بھائی آپشن ہے آپ کوئی گنگے بہرے نہیں ہیں جو بھی آپ کا لیڈر آ رہا ہے چاہے پرانا آئے نیا آئے he will learn from the lesson آج عمران خان بعد میں 10 سال بعد لیسن سیکھ چکے ہوں گے کہ I am not angel of God اگر کوئی بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اگر کوئی کچی آبادی سے کوئی ایم این اے بن بھی جاتا ہے نا تو جیسے ہی وہ ایم این اے بنتا ہے اس کا سرکل بھی وہ ایم این اے والا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نیچے بیچارہ اس کا محلے کا اگر اس کے پاس جائے گا نا اس کے گارڈ سے بھی بات نہیں کر سکتا سر کہہ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ فون کر جی میجر صاحب پروگرام بالکل ایک آخری بات دیکھیں اگر ہم اسی طرح ہاتھ باندھ کر کے کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر تبدیلی کی امید نہ رکھیں آپ کو اٹھنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا اپنے لیڈر ایک تبدیلی دیکھ لی نا ہم نے ایک تبدیلی دیکھ لی ٹھیک ہے ریٹائرڈ میجر شیخ ندیم صاحب بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کے اندر جو لفظوں کے حوالے سے جو ایک اویئرنیس کے حوالے سے جو بات سمجھانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو میرے ذہن کے اندر یہ خاکہ بن رہا ہے کہ ہم اس چوائس کا انتظار کریں کہ وہ کس طریقے کے لوگ ہوں گے جن کو ہم منتخب کر کے آگے لے کر آئیں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ اللہ پاک کام کرائیں گے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر ہم اپنے جو بھی آتے ہیں لیڈر اس لیڈر سے اگر سوال کرنے والے بن جائیں اور سوال کرنے کے بعد جب وہ ان کو جواب سے مطمئن کرے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت پاکستان مستقبل کا پاکستان بہترین پاکستان ہوگا مجھے دیجیے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا اللہ حافظ